اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج الحمدللہ 77واں سبق لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور موضوع وہی جو کل شروع کیا گیا تھا، یعنی غزوہ موتا۔ آج کے اس سبق سے فائدہ اٹھانے کے لیے کل کا سبق بھی ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شام کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد و سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی کو، جو سفارت پر اس کے پاس گئے تھے، شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا دینے کے لیے جنوبی اردن کے شہر بلقا کی طرف مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ تینوں حضرات نے جام شہادت نوش کی، اور مسلمانوں نے مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنا دیا۔ انہوں نے پرچم لیا اور دشمن کو روکنے لگے اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ لڑنے لگے۔ آخر لڑتے لڑتے دونوں فریق بغیر شکست کھائے پیچھے ہٹ گئے۔ اس فتح کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ امیر بننے کے بعد حضرت خالد نے صبح کو لشکر کے اگلے حصے کو تو پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے کر دیا، اسی طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب کر دیا، اور پورے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف سے نئے لوگ نظر آئے، جس سے انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی اور نیا لشکر آ گیا ہے۔ اس سے ان پر رعب اور خوف طاری ہو گیا اور وہ شکست کھا گئے۔ حضرات، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور دشمن تقریباً 2.5 لاکھ تھے۔ یہ حکمت عملی حضرت خالد بن ولید کی اس طرح کام آئی کہ ان پر جو اس حکمت عملی سے رعب و دبدبہ پڑا، تو جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے انہیں اتنا قتل کیا کہ اس سے پہلے کسی کو اتنی بڑی تعداد میں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ حضرات، اس طریقے سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، لیکن بہرحال جو 3 جانثار صحابی شہید ہو گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے شہداء کی اطلاع کی گئی۔ ادھر موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی تھی، اور ادھر مدینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سب حال بتلا دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی خبریں سنا دی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جنگ کی تفصیل معلوم ہوئی تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ نماز کے لیے مسجد نبوی میں آ جائیں۔ سب کے جمع ہو جانے کے بعد آپ منبر پر چڑھے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا، لوگو، خیبر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے متعلق بتاتا ہوں۔ ان غازیوں کے متعلق، وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور دشمن پر زبردست حملہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور نہایت ثابت قدمی سے لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر خالد بن ولید نے پرچہ اٹھا لیا، اور لشکر کے امیر نہیں تھے بلکہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد تیار ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر پرچم خالد بن ولید نے لے لیا، جو اللہ کے بہترین بندے ہیں اور اپنے خاندانی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے حق تعالیٰ نے کفار و منافقوں پر سونت دیا، اور انہوں نے بغیر امیر بنے پرچم سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمن پر فتح عطا فرمائی۔ حضرات، حضرت اسماء بنت امیس سے روایت ہے، جو حضرت جعفر کی بیوی تھیں، کہ جس روز حضرت جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، اسی روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں بچوں کو آپ کے پاس لائی، آپ ان کو پیار کرتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی شریف اشکوں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر کے اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ حضرات، حضرت جعفر طیار شہید کی بیوی سے یہ باتیں آپ کی ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہو گئے۔
میں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ حضرت اسما کہتی ہیں ان کی بیوی حضرت جعفر کی کہ میں ایک دم کھڑی ہو گئی اور رونے چیخنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے پاس عورتیں آ کر جمع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یوں روتا ہوا بین کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اسما نہ بین کرنا چاہیے اور نہ منہ پیٹنا چاہیے، یعنی بین کرنے کا مطلب کہ بیان کر کر کے رونا منع ہے۔ اس کے بعد ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا عورتیں بہت نوحہ و ماتم کر رہی ہیں۔ آپ نے ان کو ہدایت کی کہ جا کر انہیں خاموش کرو، یکے بعد دیگرے آپ نے سمجھانے کی ہدایت کی۔ الغرض اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے بچوں سے متعلق دعا کی، اے اللہ جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے، تو ان کی اولاد کو اور ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی ازواج سے فرمایا کہ جعفر کے بیوی بچوں سے غافل مت ہو جانا، آج وہ بہت غمزدہ ہیں، اس لیے ان کے واسطے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور اس وقت وہ اپنے چچا حضرت جعفر کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا جعفر جیسے آدمی کے لیے رونے والیوں کو رونا ہی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں ہاتھوں کی جگہ 2 پنکھ لگا دیے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں ہر طرف اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت جعفر کی لاش پر ان کے سینے اور مونڈھوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم تھے جو تلوار اور نیزے کے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جو نیزوں اور تیروں کے تھے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کو ایک رومی نے قتل کیا اور ان کے جسم کی لمبائی میں 2 حصے کر دیے۔ ان کے جسم کے ایک حصے میں 80 سے اوپر زخم تھے اور باقی جسم کے سامنے کے حصے میں 72 زخم تھے جو تلوار اور نیزے کے تھے۔ ایک روایت میں 54 زخموں کا ذکر ہے اور ایک روایت کے مطابق 90 کی تعداد بتائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا جب وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے ان کو پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے ترکش میں میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس سے روزہ افطار کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ پھر روزے ہی کی حالت میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی فوت ہو کر شہادت پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 48 سال تھی۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو دیکھا جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جبرائیل میکائیل کے ساتھ اڑتے پھر رہے تھے۔ ان کے 2 پنکھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے بدل میں دیے ہیں، کیونکہ جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ آخر میں وہ پرچم اسلام کو اپنی گود میں رکھے اور جسم کے سہارے سے بلند کیے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو 2 یاقوتی پنکھ دیے گئے۔ ان پروں کی حقیقت علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ 2 پنکھ سے دراصل ملکوتی یعنی فرشتوں کی صفت کا بیان مراد ہے، اور وہ روحانی قوت مراد ہے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی گئی، کہ ان دونوں صفات یعنی ملکوتی صفت اور روحانی قوت کی بنا پر انہیں اڑنے کی قوت حاصل ہو گئی۔ پنکھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو سچ مچ پرندوں جیسے پنکھ لگ گئے یا مل گئے، جیسا کہ عام طور پر اس بات سے آدمی کو خیال ہوتا ہے۔ یعنی پروں کے بارے میں سننے کے بعد عام طور پر یہی خیال ہوتا ہے کہ پرندوں کے جیسے پنکھ لگا دیے گئے ہوں گے جس سے وہ اڑتے ہیں، مگر یہ صورت تصور غلط ہے، بلکہ دراصل وہ پنکھ سے مراد وہی ملکوتی صفت اور روحانی قوت ہے جو ان کو اڑاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو صورت اور جسم عطا فرمایا ہے وہ تمام جانداروں میں سب سے زیادہ اشرف اور مکمل ہے۔ لہذا اگر پروں سے پرندے کے پنکھ مراد لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اشرف اور مکمل صورت سے کمتر اور ناقص صورت پر لایا گیا جو ظاہر ہے کہ انعام نہیں کہلا سکتا، جبکہ شہید انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ جہاں تک پنکھوں کو یاقوتی پنکھے کہنے کا تعلق ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ وہ دونوں پنکھ خون میں تر بتر لت
پت ہیں۔ بہرحال حضرت جعفر طیار کو اسی لیے طیار کا لقب دیا گیا کہ وہ ان کے 2 پنکھ ہیں، اور پنکھ سے مراد جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے علامہ سہیلی کی تشریح کی روشنی میں پیش کیا گیا کہ وہ روحانی قوت ہے جو حضرات فرشتوں کو حاصل ہے، اور وہ اسی روحانی قوت سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جعفر طیار کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، زیادہ سے زیادہ بکثرت درود شریف پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، مسجد جلد جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، جمعہ کے خاص اوقات ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔